الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، أو كما قال. آج کی اس مبارک محفل میں شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے. میں حضرت مولانا حافظ کریم اللہ صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں بلایا جائے. حضرات علماء کرام نے جو کچھ فرمایا، حضرت مولانا مزمل صاحب، زیدت معالی، حضرت مولانا وسیم صاحب، ان کی باتوں کی لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً تائید کرتے ہوئے میں مولانا کریم اللہ صاحب کو مبارک پیش کرتے ہوئے، اس لفظ پر بھی شاید بہت ساروں کو اچھمبا ہوگا کہ مبارکباد کے بجائے مبارک، اس لیے کہ وہ بات فارسی میں ہونے کے معنی میں آ جاتا ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر میں نے کہا ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے میں حضرت امیر شریعت دوم حضرت شیخ الحدیث علامہ فقیہ الاعظم مفتی محمد اشرف علی صاحب علیہ الرحمہ کی ایک بات جو حضرت نے درس بخاری میں ارشاد فرمائی تھی، اسے گوش گزار کر کے عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، اپنی طالب علمانہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، صحابہ میں سے کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ، جنگ کے میدان میں ہم جب قتال کرتے ہیں اور دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم میں سے کوئی غصے سے آ کر قتال کرتا ہے، من یقاتل منا غضبا، اور کوئی اپنے خاندانی حمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قتال کرتا ہے. یہ ان کا مقصد غضب ہے، غصہ ہے، حمیت ہے، تو ہم میں سے کون اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح اور روشن جواب عطا فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اس ارادے سے قتال کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے. اس حدیث کی تشریح میں حضرت نے فرمایا کہ لوگ آج کل اعتراض کرتے ہیں کہ حضرات علماء امامت کرتے ہیں تو تنخواہ لیتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یا کوئی بھی دینی خدمت ان کے ذمے ہوتی ہے تو اس کا وہ معاوضہ لیتے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اخلاص کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. قتال کرنے والے کو غصہ آنا ضروری ہے اور قتال کرنے والے کے سامنے حمیت کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ دونوں مقصد اصلی نہیں ہوتے. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اس کا مقصد اصلی ہوتا ہے، ضمناً یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ایسے میں حضرات علماء کا امامت پر، خطابت پر، مدرسے پر تنخواہ لینا یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. بالکل اسی طرح میں مولانا حافظ کریم اللہ صاحب سے عرض کروں گا کہ جیسے حضرت نے فرمایا آسان بہت کر دیں گے تو اہمیت ختم ہو جائے گی، اور مفت جو چیزیں ملتی ہیں اس کی بھی اہمیت نہیں رہتی. اور اگر آپ یہاں اس کے لیے علاج کے لیے فیس مقرر کریں گے تو اعتراض لوگ کریں گے. ان اعتراضات کی پرواہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا ہے، بنگلور میں ایک ہمارے علماء کی ایک اسپتال ہے، وہاں ایک بات ہوئی، میں نے ان سے یہی کہا کہ حدیث میں جو کہا گیا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُنْفَقُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے کس کر کے لیجئے، غریبوں کا مفت علاج کیجیے.
یہ ترتیب نبوی ترتیب ہے، شرعی ترتیب ہے. اس لیے جیسا کہ حضرت مولانا مزمل صاحب نے فرمایا، اگر کوئی یہ کہے کہ کمائی کے لیے وہ ہسپتال کھول رہا ہے تو آپ اسے کہیے کہ ہاں کمائی کے لیے ہی کھول رہا ہوں، یہی مقصود ہے. لیکن دل میں آپ کے ہو کہ اللہ راضی ہو، مسلمانوں کی خدمت ہو، بلکہ برادران وطن میں بھی جو غریب ہیں ان کی خدمت کو آپ اپنا نصب العین بنائیے. اس سے بھی اشاعت دین کا اور تبلیغ دین کا انشاءاللہ بہترین کام ہوگا. دوسری بات، والدہ کے نام سے آپ نے اس کو موسوم کیا ہے. نیت کر لیجئے کہ اس سے ہونے والے ہر کامیاب علاج کا ثواب، یہ بھی عرض کر دوں کہ علاج کرنے والا اگر معاوضہ لے، جیسے مولانا نے فرمایا نا کہ یہ خدمت بھی ہے، صرف تجارت نہیں، بلکہ بسا اوقات ہمیں تو عوامی پراپرٹی سمجھا جاتا ہے. وقت نہیں، ساتھ نہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں رات کے 2 بجے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور وہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ حضرت بقرعید میں کتنے حصے قربانی ہے، ربیع الاول میں پوچھتے ہیں. تو بہرحال خدمت 100% خدمت ہے. اگر تمام ڈاکٹرز اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہم معاوضہ لیں، فیس لیں، لیکن یہ اصل میں مخلوق کی خدمت ہے، اور الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے مخلوق، اس کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر اس کا ثواب آپ اپنی والدہ محترمہ کے نام ابھی سے نیت کر لیں. آپ کے حصے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ خوب عطا فرماوے. اور جیسا حضرت نے فرمایا، حضرت نے شاید محدود کر دیا نندیال اور کرنول تک. اگر اللہ توفیق دے تو بنگلور تشریف لائیے، وہاں بھی ایک زمین دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.